آج ہم اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کی زمین رابطے میں اپنے اس بندے کو بھیجا جنہیں بہت سے نام ہیں، جنہیں عبدالغفار کہہ کر بلایا گیا، عبدالجبار کہہ کر بلایا گیا، تو کبھی الیاس کہہ کر بلایا گیا۔ آج انہیں زمانہ نوح علیہ السلام سے یاد کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے و حضرت آدم علیہ السلام کے 10ویں پشت سے ہیں۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت وہاں کے لوگ نفسیات، خواہشات پر فخر کرتے تھے، بتوں کی پوجا، شیطان کی عبادت، یہ سب کرتے تھے۔ آپ نے بچپن سے ہی لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، انہیں بتایا کہ یہ جو سب کر رہے ہیں وہ غلط ہے، گناہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن ان کی قوم ان کی باتوں کو نہیں مانتی اور ان پر ظلم کرتی۔ وہ سمجھانے آتے، ان پر اتنے پتھر مارتے کہ وہ پورے پتھروں سے ڈھک جاتے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ تقریباً 950 سال تک آپ دین کی دعوت دیتے رہے اور ہر بار آپ کو یوں ہی پتھروں سے مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی دعوت پر صرف کچھ ہی لوگ، غریب مسکین لوگ ایمان لائے، پوری قوم گمراہ کی گمراہ رہی۔ انہوں نے آخر تک اسلام قبول نہیں کیا اور بدکاریاں کرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام نوح علیہ السلام کے لیے آیا، نوح اب تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے میرے رب، میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن یہ باز نہ آئے، یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ بے حیائی کو اچھا سمجھتے ہیں، ظلم کو اچھا سمجھتے ہیں، بس اب تو انہیں نشت نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، اے نوح، تو ایک کشتی بنا، بے شک تیری یہ قوم بہت جلد ہلاک ہونے والی ہے۔ اس کشتی میں تو ایمان والوں کو لے کر جانا، باقی سارے کفر کرنے والے ہلاک ہوں گے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے جہاں نہ کوئی دریا تھا، نہ پانی، نہ لکڑی، نہ لوہا جس سے کشتی بنائی جا سکے۔ آپ نے درخت اگانا شروع کیے، پھر جب درخت بڑے ہوئے تو ان کی لکڑیوں کو کاٹ کر کشتی بنانی شروع کی۔ آپ لکڑی کے تختے بناتے اور لوہے سے کیل بنا کر جوڑ جوڑ کشتی بنائی۔ ہسٹری میں ہے کہ یہ کشتی تقریباً 1000 سال میں بنی۔ آپ کی قوم روز آپ پر ہنستی اور آپ کا مذاق بناتی، زور زور سے ہنس ہنس کر کہتی، یہ کیا مذاق ہے، یہاں نہ سمندر ہے نہ دریا ہے، یہ کشتی چلاؤ گے کہاں؟ ایسے بول کر ہنستی جاتی اور آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور صبر کرتے، اپنے رب کے دیے گئے حکم کی پیروی کرتے گئے اور کشتی تیار کی۔ یہ کشتی کوئی معمولی کشتی نہیں تھی، اسے جیسے نیچے سے کور کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی کور کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آئے۔ اس کشتی کو 3 فلور کا بنایا گیا تھا، جس میں سب سے نیچے والا حصہ جانوروں کے لیے، بیچ والا حصہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ تینوں میں دروازے بھی لگائے گئے۔ اللہ نے حکم دیا، اے نوح، کشتی میں ہر مخلوق کے جوڑوں کے ساتھ رکھنا، انسان، جانور، پرندے سبھی کے، تاکہ آنے والی نسلیں چلیں۔ آپ نے اپنی قوم کو آخری بار آواز دی، آ جاؤ اس کشتی میں، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، اس میں آؤ گے تو امن پاؤ گے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ کی قوم زور زور سے ہنسنے لگی، صرف کچھ ہی لوگ کشتی میں سوار ہوئے، تقریباً 80 لوگ ہی تھے، جن میں آپ کے 3 بیٹے حام، شام اور یشب اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔ جیسے تمام جانور، پرندے، انسان کشتی میں آ گئے اور تانور سے زمین سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ دور دور سے یہ دیکھنے کے لیے آنے لگے، ہنسنے لگے، انہیں لگا کہ کوئی چھوٹا موٹا طوفان ہے۔ پھر آسمان سے تیز بارش شروع ہوئی، دیکھتے دیکھتے جگہ جگہ پانی ہی پانی ہو گیا، سب کے گھر ڈوبنے لگے۔ طوفان میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان بھی تھا۔ آپ نے اللہ سے اس کی سفارش کی، اللہ نے صاف منع کیا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تم وہ بات مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کی پہچان صرف آپ کے اعمال ہے۔ اللہ ہر بندے کو اس کے اعمال کے حساب سے نوازتا ہے، نہ کہ اس کے ماں باپ کے۔ یہ طوفان
अपने वक्त तक चला कि कश्ती में शामिल लोगों के अलावा सब के सब निश्चर नाबूद हो गए। ये कश्ती 5 महीने तक समंदर में तैरती रही। आखिरकार 5 महीने बाद जोड़ी पहाड़ की चोटी पर आकर रुकी। आप अलैहिस्सलाम एक कबूतर को भेजा देखने के लिए कि देखो सब सूख गया है या अभी भी पानी है। कबूतर वहां गया, एक जैतून की टहनी लेकर आया। अलैहिस्सलाम 5 महीने तक अपनी कौम के साथ जूड़ी पहाड़ पर रहे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर 5 महीने के बाद दोबारा अपनी कौम को आबाद किया। जिस दिन ये कश्ती जूड़ी पहाड़ पर ठहरी हुआ दिन जुमे का था। तारीख 10 मुहर्रम उल हरम की थी। इस वाक़ये से बेशुमार चीजें सीखने को मिली कि कैसे आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। भले वक्त लगता है लेकिन हर तकलीफ, हर दर्द, हर सब्र का बदला अल्लाह जाने नहीं देता, उसका अजर देता है और भले ही देर से देता है लेकिन देता है। बेशक जिन्हें अल्लाह पर यकीन हो वो हर मुश्किल से जीत जाते हैं। सब खेल यकीन और तवक्कुल का है।